قرآن کریم کا ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 200۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہو، اور تم سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے، کہا جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم صبر کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے صبر کرنا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، جم جانا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، جمے رہنا، کہ انسان نیکی کے جس کام کو شروع کرے پھر اسے چھوڑے نہیں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ نیکی کے تمام کاموں کو کرتا رہے، یہ صبر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال کے اندر یہ عمل ہے کہ تم دوام اختیار کرو اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ عمل میں دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہو، ایسا نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، ہمیشہ کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہے نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، ہمیشہ کرنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ جس چیز پر دوام ہوتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر ایک قطرہ روزانہ گرتا رہے کسی پتھر کے اوپر بھی تو ایک وقت آتا ہے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پورا سیلاب کا پانی آئے اور وہ پتھر کے اوپر سے چلا جائے تو پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک قطرہ اگر روزانہ بہتا ہے ایک جگہ پہ لگتا ہے تو ایک وقت آئے گا یہ پتھر میں سوراخ کر دے گا، کیونکہ اس میں دوام ہے۔ تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ دین کے ہر کام میں دوام ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ دن میں 4 رکعت نوافل ہو لیکن ہمیشہ ہو، آدھا سپارہ تلاوت ہو لیکن ہمیشہ ہو، 20 روپے 10 روپے صدقہ ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو دین کا ہر وہ کام جس پہ ہمیشگی ہو، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اس سے کہ انسان ساری رات تو عبادت کرے اور فجر کی نماز ترک کر دے، رات تو عبادت میں لگائے اور اگلے دن حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کر دے، یہ شریعت میں مطلوب نہیں۔ تو پہلی چیز اللہ فرما رہے ایمان والو صبر کرو۔ تو میں نے عرض کیا صبر کی پہلی قسم الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا۔ نمبر 2 الصبر علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ جب کوئی پریشانی اور تکلیف آ جائے تو انسان اس پر صبر کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ جملہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً یہ مصیبت ہم پر جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس مصیبت میں راضی ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی شکوے کے کلمات زبان پہ نہ ہو، مصیبت پر صبر ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور صبر کب ہو؟ جیسے مصیبت آئے اس وقت صبر ہو۔ حدیث میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہے جیسے مصیبت پہنچے تب صبر ہو۔ اگر ایک آدمی 40 دن تک روتا رہا اور اس کے بعد اگر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر نہیں۔ ہفتہ 10 دن تک اپنے غم کا اظہار کیا، گریبان پھاڑے، چیخ و پکار کی، چلایا، پھر تھک ہار کے صبر کرتا ہے، یہ صبر نہیں۔ صبر وہ ہے جیسے صدمہ آئے فوراً صبر کرے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے پہچانتی نہیں تھی، تو اس نے کہا شاید تمہارے اوپر کوئی مصیبت آج تک نہیں آئی
اس لیے تم کہہ رہے ہو صبر کرو، حالانکہ میرے تو بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، آپ چلے گئے۔ خاتون کو کسی نے بتایا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خاتون دوڑتی ہوئی آئیں حضور کے گھر اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ سے کہا میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا اور یہ جملہ کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تب ہوتا ہے کہ جیسے مصیبت پہنچے انسان صبر کرے، بعد میں اگر تھک ہار کے صبر کر دیا وہ اللہ کے ہاں مطلوب نہیں۔ تو صبر کی دوسری قسم ہے مصیبت پر صبر کرنا، آزمائشیں تکلیفیں حالات آئیں تو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کرے۔ اللہ نے مومن کے لیے دونوں چیزوں میں راحت رکھی، مصیبت آئے صبر کرے تب بھی اجر، کوئی نعمت ملے شکر کرے تب بھی اجر، یعنی مومن ہر حال میں مزے میں ہے، خوشی پہ شکر کرتا ہے پھر بھی اجر و ثواب، مصیبت پہ صبر کرتا ہے پھر بھی اجر و ثواب۔ مصیبتیں تو پہلے لوگوں پر آئیں، ہم پر اتنی مصیبتیں نہیں آئی جتنی ان لوگوں پر آئی۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی اور اتنے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہی تھی کہ قرآن سن کے انسان کو وجد آتا تھا۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا لگتا ہے آج تک آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی کہ اتنے پیار اور محبت سے تم قرآن پڑھ رہی ہو، لگتا ہے کوئی پریشانی نہیں آئی، تمہاری زندگی ہمیشہ شکر میں گزر رہی ہے، نعمتوں میں گزر رہی ہے۔ اس خاتون نے آگے سے کہا جتنی میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں شاید کسی پر نہ آئی ہوں۔ پوچھا کیا مصیبت آئی؟ تو اس خاتون نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا میرے 2 بچے تھے، عید الاضحیٰ کا موقع قریب آیا تو میرے خاوند نے ایک بکری لائی، اسے ذبح کیا، تو میرے یہ بچے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ جب میرے خاوند چلے گئے گوشت تقسیم کرنے لگے تو اب ایک میرا بیٹا دوسرے سے کہنے لگا تجھے نہ بتاؤں والد نے کیسے بکری کو ذبح کیا ہے؟ دونوں ناسمجھ تھے تو ایک کو لٹایا، پاؤں باندھے، تیز دھار چھری تھی، اس نے ذبح کر دیا۔ جب کیا تو دیکھا تو بھائی کا انتقال ہو گیا اور اب یہ خوف زدہ ہو گیا کہ والد کہیں آ کر مجھے ماریں گے، تو یہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگا، بھاگتے بھاگتے یہ جنگل میں چلا گیا۔ باپ جب واپس لوٹا تو کیا دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ گھر والی سے کہا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے، تو اب انہوں نے کہا جا کر دیکھتے ہیں جو دوسرا بیٹا ہے کہیں وہ لاپتہ نہ ہو جائے، چلو ایک چلا گیا دوسرا تو مل جائے۔ تو اب یہ شوہر تلاش کرنے کے لیے گیا، تلاش کرتے کرتے جنگل میں اتنا آگے نکل گیا کہ واپس پلٹنے کے لیے جب آ رہا تھا پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اب وہ جو دوسرا بیٹا تھا جنگل میں اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ جب آگے تک تلاش کرنے گیا اس کو بیٹا نہ ملا، پیاس کی شدت تھی، لوٹ رہا تھا، اسی شدت میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک بیٹا ذبح ہو گیا، دوسرے کو بھیڑیا کھا گیا، اور شوہر کا پیاس کی شدت اور غم میں انتقال ہو گیا۔ خاتون کو خبر پہنچی، انہوں نے چولہا جلایا ہوا تھا اور ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو اس خاتون نے اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک جگہ ڈالا کہ جا کر میں اپنے خاوند کے بارے میں کسی سے پوچھتی ہوں، اب تک نہیں لوٹے۔ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ خاوند کسی صحیح حالت میں ہوں گے، تو یہ خاوند کو تلاش کرنے کے لیے بیوی گھر سے نکلی۔ اب یہ تلاش کرتی ہوئی جا رہی تھی، اب وہ بچہ جو پیچھے تھا دودھ پیتا وہ گھسٹتے گھسٹتے چولہے تک پہنچا، تو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، بس اس نے جیسے جو ہاتھ مارا تو گرم ہانڈی اس کے اوپر گری، وہ بچہ وہیں جل کے انتقال ہو گیا۔ یہ خاتون کہتی ہے جب میں پلٹ کر گھر آئی تو دیکھا دودھ پیتا بچہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ کہتی ہے میری ایک جوان بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، جب اس کو اس سارے واقعے کی خبر ہوئی کہ ایک بھائی ذبح ہو گیا، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، اور والد پیاس کی حالت میں انتقال کر گیا، اور دودھ پیتا بھائی جو تھا ہانڈی اس پہ گری، اس کا بھی انتقال ہو گیا،
تو اتنے صدموں اور غم کو سنا تو برداشت نہ ہوا، ایک چیخ ماری، ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی 3 دن کے اندر اندر اس خاتون کے گھر کے اندر سے گویا 5 جنازے نکلے، 3 بیٹوں کے، ایک خاوند کا اور ایک بیٹی کا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا، بیٹے بھی انتقال کر گئے، بیٹی بھی انتقال کر گئی، خاوند بھی انتقال کر گیا، گھر میں اور کچھ نہ رہا۔ تو اس شخص نے کہا تم تو اللہ کا قرآن اس طرح پڑھ رہی تھی طواف کے دوران، لگتا تو ایسا تھا کہ تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو صبر کرتا ہے ہم اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کا حساب اور کتاب ہی کوئی نہیں۔ تو اگرچہ میرے اوپر صدمے بہت آئے، لیکن میں نے اللہ کے وعدے کو سامنے رکھا کہ اللہ نے کہا میں تمہیں اتنا اجر دوں گا کہ اس کا اجر و ثواب ہی کوئی نہیں، حساب ہی کوئی نہیں۔ میں نے اس کو سامنے رکھا، اور میں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک تو ہے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی ہو آدمی خوش ہوتا ہے، فلاں مالدار میرے ساتھ ہے، فلاں ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، فلاں کرنل، فلاں جرنل میرے ساتھ ہے۔ اس شخص کا کیا مقام جس کے ساتھ کائنات کا رب ہو؟ تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرے گا۔ تو اللہ جس کے ساتھ ہو اس کی تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ سب ہے، جس کا رب اس کا سب۔ تو اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس لیے حالات اور مصیبتیں آئیں، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اے ایمان والو، جب تم نے میرے اوپر ایمان لایا ہے تو میرے اوپر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا اصبروا، تم نے صبر کرنا ہے۔ مصیبت جب بھی کوئی آئے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پہ صبر کرو، راضی رہو، مصیبت پر گلے شکوے نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر پر بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مصیبت لاتا ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، اللہ مصیبت جو لاتا ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ مصیبت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نیکوکار کو بھی بدلہ دیتا ہے، گناہگار کو بھی اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ ایک شخص نیکوکار تھا، زندگی دین میں گزری تھی، انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے زیتون کا تیل مانگا کہ مجھے زیتون کا تیل دو۔ گھر والے گئے تیل لینے کے لیے تو اچانک جس بوتل میں تیل تھا وہ تیل نیچے گر گیا اور اس تک تیل نہ لے جا سکے، زمین پہ تیل بہہ گیا۔ اور ایک دوسرا شخص تھا جو کافر تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں مچھلی کھا لوں، تو اچانک کیا دیکھا کہ مچھلی جو تالاب کے اندر تھی وہ اس کے سامنے بھنی ہوئی آ گئی اور اس کافر نے وہ مچھلی کھا لی۔ اب کسی نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ نیکوکار آدمی تھا، زیتون کے تیل کی خواہش پیدا ہوئی لیکن وہ تیل گرا دیا گیا۔ کافر آدمی کے دل میں تمنا آئی اور اس کی تمنا پوری ہو گئی اور مچھلی بنی ہوئی سامنے آ گئی۔ تو ایک غیبی آواز تھی کہ اس شخص نے زندگی نیکی اور تقوی میں گزاری تھی، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، جو کوئی غلطی ہوتی تو یہ اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف اس کی ایک خطا تھی، باقی اس کی زندگی میں سارے اعمال نیکی کے تھے۔ تو ہم نے اسے یہ جو مصیبت دی کہ زیتون کا تیل گرا، اس کی خواہش ٹوٹی، اس نے اس پہ صبر کیا، تو ہم نے اس کی اس خطا کو بھی معاف کر دیا۔ ہم نے چاہا کہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، اور کافر کی خواہش کو ہم نے اس لیے پورا کیا، اس کی زندگی کفر میں گزری لیکن اس نے ایک کام اچھا کیا تھا، تو ہم نے چاہا اس کے اچھے کام کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں تاکہ جب وہ آخرت میں آئے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا، ہم نے تالاب سے مچھلی لا کر اس کے سامنے رکھ دی تاکہ اس عمل کا بدلہ اس کو مل جائے، آخرت میں اس کا کوئی عمل نہ ہو اور کفر کی وجہ سے اس کو سزا ملے۔ تو اللہ جب مصیبت لاتا ہے اس پر بھی اجر ہے،
اور جب راحت میں رکھے اور کوئی شکر کرے اس پر بھی اجر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی ہم سب کو خطاب کر کے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر کے دامن کو تھام کے رکھو۔ تو میں نے عرض کیا صبر کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پہ صبر کرنا۔ نمبر 2 الصبر علی المصیبہ، مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ اور نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہوں کے کاموں سے بچنا، صبر کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے کہ اپنے آپ کو اس پہ جما کے رکھنا کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، گناہ کے قریب نہ جاؤں، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایمان والے جو ہوتے تھے ان کی زندگی اسی پہ گزرتی تھی، وہ صبر پہ رہتے تھے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے۔ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، اپنے دور کے بڑے محدث تھے۔ ان کا واقعہ امام عجلی نے الثقات میں نقل کیا ہے اور ابن جوزی نے ضم الہوا میں۔ ایک دفعہ علاقے کے اندر ایک خاتون تھی، اس کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو وہ اپنے شوہر کے سامنے آئی اور اس سے کہنے لگی یہ بتاؤ کیا کوئی میرے حسن و جمال کو دیکھے اور فتنے میں مبتلا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس خاتون نے کہا نہیں، مجھے جو بھی دیکھے گا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص سے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، تم اس کو فتنے میں مبتلا کرنا بھی چاہو تب بھی نہیں ہوگا، اس کی زندگی تقوی میں گزرتی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں فتنے میں مبتلا کروں گی۔ اس نے کہا جاؤ کرو۔ اب یہ بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کر کے گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبید بن عمیر مسجد میں بیٹھتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ سارے نمازی چلے گئے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور یہ خاتون مسجد کے اندر آئی، ایک کونے میں آ کر بیٹھی اور عبید بن عمیر کو بلایا اور اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ عبید بن عمیر کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اس نے کہا میں تم سے چند باتیں پوچھتا ہوں، اس کا جواب مجھے دے دو، اس کے بعد تمہاری جو بات ہے اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دو، یہ بتلاؤ کہ اگر موت کا وقت ہو، اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں، تو کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں؟ یعنی اس وقت تم زنا کرنا چاہو گی؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے پھر کہا کہ جب تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ گناہ کا ارادہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا کہ جس وقت پل صراط سے گزرنا ہوگا، معلوم نہیں کہ کون انسان گزرے گا، کون جہنم میں گر جائے گا، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب محشر کا میدان ہوگا اور معلوم نہیں کس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور کس کو بائیں ہاتھ میں، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ تم اپنی اس خواہش کو پورا کرو؟ کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے کہا اے اللہ کی بندی، جب تو نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اور ایسے مواقع میں تیرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، تو آج بھی اپنے دل سے اس خواہش کو نکال دے، اس لیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسے رب العالمین کی نافرمانی کر رہی ہے۔ عبید بن عمیر کی زندگی میں تقوی تھا، خوف خدا تھا۔ انہوں نے یہ جو جملہ کہا خاتون کے دل پہ لگا اور اس کی زندگی پلٹ گئی، گھر لوٹی، توبہ کی اور ایسی عبادت گزار بنی، ایسی راہبہ بنی کہ پورے علاقے میں پھر اس کی عبادت کا چرچا ہوتا تھا۔ تو اس کا خاوند کہتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ یہ میرے لیے بن سون کر آتی تھی، لیکن جب سے عبید بن عمیر کے پاس سے پلٹی ہے، اب تو اس کی ساری رات یا تلاوت میں گزرتی ہے یا مصلی پہ گزرتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ جنہوں نے صبر کیا، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو صبر کی 3 قسمیں، نیکی پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تو پہلی بات اللہ نے حکم دیا ہے صبر کرو۔ نمبر 2 وصابروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمن کے مقابلے میں صبر کرو۔
یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہو، میدان جنگ سے بھاگو نہیں، دشمن کا مقابلہ شجاعت کے ساتھ بہادری کے ساتھ کرو۔ حضرات صحابہ اور سلف نے ایسا ہی کیا، انہوں نے زندگی میں جب بھی دشمن کا مقابلہ ہوا ثابت قدمی کے ساتھ کیا۔ ایک صحابی ہیں زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت ابن ہشام میں ان کا واقعہ ہے، ایسی ثابت قدمی کے ساتھ لڑے غزوہ احد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، سامنے ہو کر آپ کا دفاع کرتے تھے، جہاں سے تیر آتا زیاد بن سکن سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ واروں کو اپنے جسم پر برداشت کرتے۔ اس دوران انہوں نے کئی کافروں کو قتل کر دیا۔ جب ایک تیر آ کر ان کے سینے میں لگا، تلوار کا ایک وار ان کے کندھے پر ہوا، جب آخری وقت آیا تو گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے اس پر اپنے رخسار کو رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور کہا، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے، جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کی رفاقت دی ہے، اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب کرے۔ یعنی آخری وقت میں بھی حضور کا دفاع کرتے کرتے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے رہتے جان دے دی۔ تو اللہ دوسری بات یہ فرما رہا ہے، ایمان والو وصابرو، دشمن سے جب جنگ ہو تو مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نمبر 3 ورابطو، اے ایمان والو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ رباط کے عربی میں 2 معنی، ایک معنی ہے سرحد کی حفاظت کرنا اور ایک ہے وَمِن رباط الخیل، گھوڑے پالنا تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کے مقابلے میں خوب تیاری کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، اپنی طاقت کو مضبوط رکھو۔ تو یہاں اللہ حکم دے رہا ہے سرحد کی حفاظت۔ سرحد کی حفاظت پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سرحد کی حفاظت کرے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے اس شخص کی مانند جو گویا پورا دن اللہ کی عبادت کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، ساری رات قیام کرتا ہو، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ سرحد کی حفاظت کرنے والے کا وہی ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے موت کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے سرحد کی حفاظت کرنے والے کے کہ اس کا جو عمل ہے یہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ دیگر صدقے جاریہ بھی ایک وقت میں ختم ہو جاتے ہیں، جیسے اگر کسی نے کوئی تصنیف کی کتاب ختم ہو گئی، صدقہ جاریہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی کنواں ٹیوب ویل بنایا، لیکن سرحد کی حفاظت ایسا عمل ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 4 واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب بن جاؤ۔ تو چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی سے لڑنا، نمبر 3 سرحد کی حفاظت کرنا، اور نمبر 4 تقوی پہ زندگی گزارنا۔